کوشچن ہے فرحان سید کا کہ یہ جو عہد الست کا کانسیپٹ ہے اس میں قرآن میں کہاں ریفرنس ہے، اور اسی ضمن میں دوسرا کوشچن یہ بنتا ہے ان کا کہ کیا یہ کانسیپٹ جو ہے اہل کتاب کے ہاں بھی موجود ہے؟ جی جو عہد الست کا تصور ہے یہ سورہ اعراف میں زیر بحث آیا ہے. میں اگر اگلی دفعہ یاد رہا تو آپ کو پورا آیت کا نمبر وغیرہ بھی بتا دوں گا. اور عہد الست کا تصور دوسرے مذاہب میں بھی ہے، اہل کتاب کے ہاں بھی اس کا تصور موجود ہے، اگرچہ وہ اس طرح سے کلیئر نہیں ہے جس طرح سے ہمارے ہاں ہے، لیکن ان کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں یعنی دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہمارے ساتھ یہ خدا کا معاہدہ کر رکھا ہے. اگر آپ خاص طور سے یہودیوں کو دیکھیں، چونکہ عیسائی جو ہیں وہ تورات وغیرہ یعنی انجیل سے پہلے کی کتابوں کو اس طرح سے نہیں مانتے، تو اس وجہ سے ان کے ہاں یہ تصور اتنا کلیئر نہیں ہے. لیکن یہود کے ہاں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنی کتاب کا نام بھی عہد رکھا ہوا ہے، اور وہ اپنے دین کو کہتے ہی کووننٹ ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عہد الست سے لے کر بعد میں جتنے بھی معاملات ہوتے رہے ہیں، وہ کوہ طور کے سائے میں وعدہ ہوا، ان سب کو وہ 5 کے قریب ان کے بڑے عہد ہیں جو خدا کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خدا کے ساتھ عہد ہوئے ہیں. تو وہاں عہد الست سے شروع کرتے ہیں، پھر حضرت آدم کے ساتھ جو عہد ہوا، حضرت نوح کے ساتھ جو عہد ہوا، اور رینبو کا جو عہد ہے، اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ کے ساتھ کوہ طور کے اندر جو عہد ہوا، وہ سارے وہ بیان کرتے ہیں. تو ان کے تو دین ہی عہد کا نام ہی دین، ان کے جو سمجھیے کہ دین کا تصور ہی عہد والا ہے، تو اس میں یہ چیز شامل ہے. لیکن ہمارے عیسائیوں کے ہاں یہ ذرا کمزور ہے، کیونکہ وہ تورات کو اس طرح سے نہیں پڑھتے پڑھاتے یا سمجھتے، اگرچہ بعض واقعات کو ثابت کرنے کے لیے ان کے ہاں تحقیقات ہوتی ہیں، اور وہ انجیل ہی کو اصل کتاب مانتے ہیں، تو اس میں اتنا واضح تصور یہ نہیں ہے. تو ان کے ہاں آپ کو کمی لگے گی، لیکن یہود کے ہاں اس میں بالکل واضح تصور موجود ہے.